السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جو کہ اس ڈرامے کی آخری قسط بھی ہے، اور اس میں فرجاد جو ہے وہ صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے شفا سے کہ تمہاری شادی کسی صورت میں سالس سے نہیں ہو سکتی، اور ماں بھی اس کو کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کبھی سوچا بھی تو تم میرے اس گھر میں میرا جنازہ ہی دیکھو گی۔ اور ادھر سالس جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کب وفا سے محبت کرنے لگا، اور اس کی اچھی عادات کی وجہ سے وہ کب میرے دل میں گھر کر گئی، اور میں کبھی اس کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن شفا جو ہے وہ اب بھی اپنی ہی بات پر قائم ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، میں اگر سالس میرا نہیں ہو سکتا تو میں اس کو کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے ہم نے غیر کس قسم میں دیکھا کہ اب جب کہ وفا جو ہے اس گھر میں سب اس کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے رہنے لگے ہیں، اور اس کو اس گھر میں بہت اچھا مقام بھی مل گیا ہے۔ باپ تو پہلے ہی اس کو بڑے پیار محبت سے لے کر آیا تھا اپنے گھر میں واپس، اور دادا اور دادی جو تھے وہ بھی سب سمجھ گئے تھے، تائی امی بھی سمجھ گئی تھیں کہ وفا کی اس سارے معاملے میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ ان سب کا رویہ تو اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا ہے، لیکن اب اس کی سوتیلی ماں جو تھی اب انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، اور جب وہ کچن میں کھڑی ہوتی ہیں تو وفا آ جاتی ہے، اور لیکن ان کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، اور جیسے ہی واپس جانے لگتی ہے تو وہ اس کو آواز دے کر بلاتی ہیں کہ وفا کچھ چاہیے تھا۔ تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ ان کا لہجہ بڑا نرم لہجہ تھا، اور اس میں پیار جھلک رہا تھا، اور پھر اس سے پوچھتی ہیں کہ کھانے میں تو ابھی ٹائم ہے، کیا تمہیں چائے پینی ہے؟ تو کہتی ہے جی میں بنانے لگی تھی۔ تو کہتی ہے نہیں میں بناتی ہوں، کیونکہ عثمان کو بھی میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، میں چائے بناتی ہوں اور پھر بیٹھ کے دونوں پیتے ہیں، اور بڑے پیار سے اس کا کندھا تھپتھپاتی ہیں، اس کے سر کو سہلاتی ہیں، اور میں حیران اور خوش وفا جو ہے اس کو یقین نہیں آتا، اور اب آہستہ آہستہ اس کے لیے اس گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت اپنائیت والا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صرف یہاں پر شفا ہے جس کو کہ کوئی چین قرار نہیں آ رہا، اس کو بے چینی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اب جلدی سے سالس جو ہے اس معاملے کو ختم کرے اور اس سے شادی کرے۔ وہ بار بار اس کو میسیجز کرتی ہے، جب وہ اس کو رپلائی نہیں کرتا تو وہ گھر سے بڑی مشکل سے چھپ چھپا کر نکلتی ہے اور اس کے آفس پہنچ جاتی ہے، اور وہاں جا کر شور شرابہ مچاتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ تم کب آئیں گے، پھپھو اور انکل کب آئیں گے رشتہ لینے کے لیے، میرے گھر میں میرا رشتہ آ گیا ہے اور وہ میری شادی کر دیں گے۔ تو سالس جو ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ یہ آفس ہے، کچھ سمجھو، تم گھر جاؤ، جا کر بات کریں گے، اور بہت مشکل سے اس کو ٹالتا ہے، اور واپس گھر آتی ہے، ماں بھی اس کو ڈانٹتی ہے تم کہاں چلی گئی تھی، اور پھر جب وہ دیکھتی ہے کہ اب اور کوئی صورت باقی نہیں رہی، اور سالس نے بھی اس کو اب بہلانا شروع کر دیا ہے، تو وہ گھر پہنچ جاتی ہے پھپھو کے گھر، اور جا کر پھپھو کو اور انکل کو خوب باتیں سناتی ہے کہ آپ میرے راستے کی رکاوٹ ہیں، اور آپ کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا اور شادی نہیں کر رہا ہوں میں۔ سالس آ جاتا ہے اوپر سے، اور وہ اس کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری بہت بڑی غلطی تھی میری زندگی کی، تم چلی جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے جانے کے بعد ماں باپ سے معافی مانگتا ہے، معذرت کرتا ہے کہ اس کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے بہت شرمندگی ہے، اور وہ گھر آ کر الٹا وفا پہ یہ روب جھاڑتی ہے کہ جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا ہے تمہارے لیے، اور میں اسے خیرات سمجھ کر تمہارے جھولی میں ڈال رہی ہوں، لیکن اس کو اندر سے بہت تکلیف ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کو چین سے کبھی بیٹھنے نہیں دوں گی، اور میں کبھی بھی اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ تو اب شفا جو ہے وہ یقیناً کوئی ایسا قدم اٹھائے گی کہ وہ یا تو وفا کو نقصان پہنچائے گی یا پھر سالس کو، اور یقیناً وہ اپنی محبت کی ناکامی جو ہے اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے اندر بھی تحریم کا اثر ہے، اور وہ اپنی تحریم پھپھو کی طرح وہ انتقامی کارروائیوں پر جاری رہے گی، جیسے وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شفا جو ہے وہ کس حد تک جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اب واضح ہو جائے گا کل کی آنے والی آخری قسط میں۔ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ غیر۔